وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم وخطابه القديم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين
والحمد لله رب العالمين. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس دیوانوں، آئیے سب سے پہلے ہمارا آپ مل کر کائنات کی مرکزی عقیدت رحمت دو عالم نور مجسم فخر بنی آدم روح کائنات جان کائنات فخر کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں نہایت ہی عقیدت و محبت و الفت کے ساتھ والہانہ انداز میں جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا قیمتی ہار پیش کریں. پڑھ لیجیے. صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. حضرات، ذکر شہید کربلا اور شہدائے کرب و بلا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی یہ آج دوسری محفل پاک ہے. رب قدیر اس محفل پاک کو قبول فرمائے اور ہم گنہگاروں کے لیے بخشش و نجات کا ذریعہ بنائے. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. کل کا سبق آپ بھول گئے ہیں. بول دو سبحان اللہ. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. اور ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو. ارے جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. اور حضور کی بارگاہ کا کیا کہنا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا. انشاءاللہ سب کو نبی پاک کا کرم ملے گا. اور یہ امید لے کر بیٹھے ہیں کہ یہ نبی پاک کی محفل ہے، حضور کا کرم ہو رہا ہے. تو میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، ارے دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے. دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے. رحمت دو عالم نور مجسم فخر بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس فرمان عالی شان ہے. اے میرے امتیوں، میری ذات بابرکات پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھا کرو. کثرت کے ساتھ درود پڑھو. اس کو ہم اپنی زبان میں بتا رہے ہیں اور پڑھو، زیادہ پڑھو.
کیوں؟ اس لیے کہ مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں، رحمت عالمیان فرماتے ہیں کہ جب میرا امتی محبت و عقیدت میں ڈوب کر، میرے عشق میں مچل کر، دنیا میں رہ کر زیادہ سے زیادہ میری ذات بابرکات پر درود و سلام کا گلدستہ پیش کرے گا، درود و سلام کی ڈالی نچھاور کرے گا، مدنی تاجدار فرماتے ہیں کہ جتنا زیادہ پڑے گا قیامت کے دن اتنا ہی زیادہ وہ مجھ سے قریب رہے گا۔ حال سمجھ میں اچھی ہوئی بات سمجھ میں آگئی؟ اتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ، سبحان اللہ، نبی کا قرب، نبی سے قریبی ملے گی قیامت کے لیے۔ تی موقع چھڑا ہوا ہے، ایسا بہترین موقع چھوڑنا چاہیے؟ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اسی لیے جب بھی موقع ملے کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ درود پڑھتے رہیں، اور اس طریقے سے درود پڑھیں، کہہ دو سبحان اللہ، کہ درود پڑھو تو اس قرینے سے۔ ابھی بھی کچھ لوگ خاموش ہیں یار، بولو سبحان اللہ، کہ درود پڑھو تو اس قرینے سے کہ آ جائیں سرکار مدینے سے۔ اسی انداز میں ہمیں درود و سلام پڑھنا۔ آئیے پھر سے ایک بار نبی، آل نبی، اصحاب نبی کی بارگاہ میں جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نغمہ پیش کریں۔ پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی حضرت ابو بکر صدیق کا بھی ذکر ہوگا، امام حسین کا بھی ذکر ہوگا۔ کیونکہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم اصحاب رسول اللہ والے بھی ہیں اور آل رسول اللہ۔ اسی کو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں سمجھایا ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور۔ نجم ہے، نجم کا مطلب ہوتا ہے ستارے، کہہ دو سبحان اللہ۔ نبی کے اصحاب کیا ہے؟ ستارے۔ اور ناؤ کون ہے؟ اطرت رسول اللہ کی، کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناب ہے اطرت رسول اللہ کی۔ نبی کے اصحاب ستارے ہیں، اور نبی کی آل ناؤ کے مانند ہے، کشتی نو کے مانند ہے۔ ایسا کہ ابھی باپو صاحب نے ذکر کیا، سفینہ نوح مثل سفینہ نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے مانند ہے، اور اصحاب رسول اللہ ستارے کے مانند ہے۔ اگر کنارے تک کامیابی کے ساتھ پہنچنا ہے تو ناؤ کی بھی ضرورت پڑے گی، کشتی کی بھی ضرورت پڑے گی، ستاروں سے مدد بھی لینی پڑے گی۔ دونوں چیزیں، کشتی کی بھی ضرورت پڑے گی اور ستاروں کی بھی ضرورت پڑے گی، تب جا کر ہم کامیابی کے ساتھ کنارے تک پہنچ جائیں گے۔ خیر حضرات محترم، اب بات آگے بڑھ جائے گی انشاءاللہ، اور دن باقی ہے۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیہ پاک تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذی جاء بالصدق
وصدق به، رب فرماتا ہے وہ جو سچائی لایا۔ قرآن پاک کی آیت پاک کا یہ بالکل آسان ترجمہ، وہ جو سچائی لایا، والذی جاء بالصدق، وہ جو سچائی لایا۔ اب اس سے مراد کون ہے؟ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ سچائی لانے والے سے مراد ہمارے آقا ہیں۔ حضور سچائی لائے، وَصَدَّقَ بِهِ، اور جس نے اس سچائی کو مانا۔ ایک تو سچائی لانے والے، اور جس نے اس سچائی کو، بولو ٹینشن میں مت رہو، بولو، جس نے اس سچائی کو مانا۔ اب کس نے مانا؟ کہہ دو سبحان اللہ۔ اب مفسرین اکرام بیان فرماتے ہیں کہ سچائی لانے والے سے مراد ہمارے آقا ہیں، اور جس نے اس سچائی کو مانا اس سے مراد ابو بکر صدیق ہے۔ کون ہے؟ ابو بکر صدیق کون ہے؟ نبی کے پہلے خلیفہ، اسلام کے ہیرو نمبر 1، بول دو نا سبحان اللہ۔ کون؟ اسلام کے ہیرو نمبر 1 نمبر کی امتی، کہہ دو سبحان اللہ، 1 نمبر کی امتی کون؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ اس کے بعد قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به، وہ جو سچائی لایا یعنی کہ ہمارے آقا جس نے سچائی کو مانا یعنی حضرت ابو بکر صدیق۔ اس کے بعد قرآن ارشاد فرماتا ہے اولئک هم المتقون، قرآن کہتا ہے وہ متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ خیر حضرات محترم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے پہلے خلیفہ، اور آج بھی حضور کے روضہ انور میں نبی کے پہلو میں آرام فرما ہے۔ نام ابو بکر صدیق، یہ آپ کا لقب، اور صدیق کا معنی ہوتا ہے سچا۔ کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صرف صدیق نہیں، صدیق اکبر ہے، بہت بڑے سچے۔ اچھا یہ صدیق آپ کو لقب کب سے ملا؟ اب ذرا پیچھے جائیے، نبی پاک کو معراج ہوئی، کہہ دو سبحان اللہ۔ یہاں پر بھی شاید ہو سکتا ہے گامڑا ہے تو وہ قصیدہ پڑھتے ہوں گے کہ شب معراج کا بہانہ تھا اپنے محبوب کو بلانا تھا، اپنے محبوب کو بلا کے وہاں مسند ناز پر بٹھانا تھا۔ تو نبی پاک کو معراج ہوئی مکہ شریف میں، معراج ہوئی نا بھائی، مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ یہ بڑا واقعہ، واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے، صرف اشارہ دے رہا ہے۔ ساتوں آسمان، عرش معلیٰ، وہاں تک گئے جہاں تک ہمارا گمان بھی نہیں جاتا ہے، اور پھر کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کر لیا۔ کون سی رات میں؟ معراج کی رات میں۔ کون سی رات میں؟ معراج کی رات میں۔ اور وہ شعر بھی میں پڑھ دیتا ہوں،
مجھے یاد آ گیا جب ملاقات ہوئی حضور نے ہم کو بھی یاد کیا گنہگاروں کو. کہہ دو سبحان اللہ. ہم اونچے ہوتے ہیں تو نیچے والوں کو بھول جاتے ہیں. اللہ ہم کو بلندی عطا فرماتا ہے تو نیچے والے کوئی ملاقات کرنے آتا ہے تو سوچتا ہے ہاں شاید ملے تھے بھلے نے لنگوٹیا دوست ہو, مگر ہمارا انداز جب ہم اونچے ہوتے ہیں, میں ہم کہہ رہا ہوں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں, ہمارا انداز تو بدل جاتا ہے. مگر میرے نبی تو اتنے اونچے ہوئے کہ جہاں تک ہمارا وہم و گمان بھی نہیں پہنچتا, مگر وہاں پر بھی ہمارے نبی نے ہم گنہگاروں کو یاد فرمایا. کس کو یاد فرمایا؟ ہم گنہگاروں کو یاد فرمایا. اللہ اکبر. طرح طرح کی حبیب و محب میں باتیں ہوئی. پھر کہا حبیب رنجیدہ نہ ہو, آج رنجیدہ ہونے کا ٹائم نہیں, یہ وقت نہیں ہے. پھر حق نے فرمایا حبیب جلوہ میرا دیکھ لے, وہ مجھے دیکھ لے, جو تجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں, تو مجھے دیکھ لے. دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے, دیکھنے کا مزہ آج. توجہ ہے سب کی بھائی. ہاں بھلے شرنی پٹی میں اعتراض نہیں کرتا ہوں, مگر توجہ ادھر رکھنا. سرکاروں کا صدقہ ملے تو کھا بھی لینا, مگر دھیان ادھر رکھنا. کہہ دو سبحان اللہ. خیر معراج کی رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج تشریف لے گئے, اور آن کی آن میں حضور نے جنت بھی دیکھا, سارے مناظر بھی دیکھے, تعجب خیز چیزیں دیکھی. اس کے بعد آن کی آن میں واپس بھی تشریف لے آئے. مکہ شریف میں جب تشریف لائے حضور, تو جس بستر سے حضور تشریف لے گئے تھے وہ بستر بھی گرم تھا, زنجیر بھی یہ رہی تھی. حضور نے یہ معجزہ, میں صرف اشارتاً بول رہا ہوں, یہ معجزہ بیان فرمایا تو مشرکین نے انکار کیا, ہو ہی نہیں سکتا. تھوڑی دیر میں حضور جو ہے وہاں جائے, جنت دیکھیں, ساتوں آسمان کی سیر کریں, یہ کیسے ممکن ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. خیر یہاں تک کہ کفار مکہ, مشرکین مکہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس پہنچے اور کہنے لگے اے ابو بکر بتاؤ, اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے آن کی آن میں مکہ سے اقصی مسجد اقصی تک گیا, پھر پہلا آسمان, دوسرا آسمان, تیسرا آسمان, یہاں تک کہ سب کو دیکھا, تو یہ ابو بکر بتائیے کیا یہ ہو سکتا ہے؟ توجہ ہے آپ کی, یہ ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا بتائیے کہنے والا کون ہے؟ کہہ دو سبحان اللہ. کہنے والا کون ہے؟ کہا کوئی اور نہیں ہے, تمہارے جو دوست ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ اس طریقے سے ارشاد فرما رہے ہیں, وہ اس طریقے سے بول رہے ہیں. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر صدیق کا جواب سنو. حضرت ابو بکر صدیق نے کفار مشرکین سے, کفار اور مشرکین مکہ سے ارشاد فرمایا اے لوگو, اگر بولنے والا میرا حبیب ہے تو یہ غلط نہیں بلکہ سچا ہے. ابو بکر اس کی تصدیق بھی کرتا ہے اور اس کی تائید بھی کرتا ہے. اسی وقت سے حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر کا لقب مل گیا, سب سے بڑے سچے. آپ سوچتے ہوں گے کہ شہید کربلا کی محفل ذکر ابو بکر صدیق کا, حضرات اس لیے ان کا ذکر پاک کیا جاتا ہے, انہوں نے بھی حسنین کریمین کے ناز اٹھائے, مولا علی سے دل سے محبت کی,
حجۃ الوداع کے موقع پر جب نبی پاک مکہ شریف سے ریٹرن ہوئے، مقام غدیر پر قیام فرمایا، ایک بہت بڑا منبر بنایا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر نصیحتیں کی کہ لوگوں یہ میرا آخری سفر ہے اور میں اپنے مقام اصلی کی طرف جانے والا ہوں، لہذا اسلام پر ثابت قدم رہنا، اسلام کی باتوں کو فالو کرنا، شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنا، چاہے کتنی بھی کسوٹی اٹھانی پڑے، چاہے کتنی بھی تکلیف اٹھانی پڑے، مصائب جھیلنے پڑے، مگر شریعت سے اپنا قدم ڈگمگانا مت، شریعت پر عمل کرنا، اسلام کی باتوں پر عمل کرنا، سختی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ دین اسلام پر گامزن رہنا، دین اسلام پر قائم رہنا، یہ ساری نصیحتیں کرنے کے بعد حضور کے لیے ایک بہت بڑا منبر بنایا گیا تھا، حضور منبر پر تھے، سبحان اللہ، جب حضور منبر پر تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے آسمان سے سورج اتر آیا ہو۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر رونق افروز ہے، نصیحتیں فرمانے کے بعد میرے نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، این علی، کیا فرمایا؟ علی کہاں ہے؟ کہہ دو سبحان اللہ۔ یاد کیا تو اپنے یار علی کو یاد کیا، این علی، علی کہاں ہے؟ صحابہ اکرام کا مجمع تھا، مولا کائنات اس میں موجود تھے، عرض کرتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، حضور میں موجود ہوں، حضور میں موجود ہوں۔ تو میرے نبی پاک نے فرمایا علی منبر پر آ جاؤ، کہہ دو سبحان اللہ، علی منبر پر آ جاؤ۔ حکم رسول تھا، ماننا ہی پڑے، اگر نہ جائیں تو حکم رسول کی خلاف ورزی ہوگی، کریں تو کیا کریں؟ خیر مولا کائنات منبر رسول پر چلے گئے، نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی میرے قریب بیٹھ جاؤ۔ کہاں بٹھایا؟ مولا کائنات کو اپنے قریب بٹھایا اور تمام صحابہ موجود تھے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اس موقع پہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا، ما کنت مولا فعلی مولا۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ سنو سنو، میں جس کا مولا ہوں، میرا علی بھی اس کا مولا ہے۔ اس موقع پر بھی حضرت ابوبکر صدیق آگے رہے، آمنا صدقنا، علی ہمارے مولا ہے بلکہ ہمارے دل کے قریب ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر بھی تصدیق فرمائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس لیے ہم یاد کرتے ہیں کہ انہوں نے اہل بیت رسالت سے ایسی محبت کی ہے، کہہ دو سبحان اللہ، جس کا جواب نہیں ہے، اور مولا کائنات سے، حسنین کریمین سے ایسی محبت کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ جب ہم روایتیں پڑھتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت مولا کائنات فاتح خیبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری پردہ فرمایا، اس کے بعد کی بات ہے یہ، امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق۔ حضرت ابوبکر صدیق نے مسجد نبی شریف میں امامت فرمائی، نماز فرمائی، نماز پڑھوائی۔ نماز پڑھنے والے حضرت عمر، حضرت عثمان غنی ہے، مولا
کائنات ہے، حضرت طلحہ ہے، حضرت زبیر ہے، حضرت عبداللہ ہے، حضرت عباس ہے، نبی کے بڑے بڑے صحابہ جو ہے مقتدی ہے، حضرت ابو بکر صدیق امام ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی ایک خاص فضیلت یہ بھی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علالت کے ٹائم میں تھے، بیماری کے عالم میں تھے، مسجد نبی شریف میں نماز پڑھانے کا موقع ہوا تو نبی پاک نے ارشاد فرمایا ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائے، تو سبحان اللہ۔ خیر حضرت ابو بکر صدیق نے نماز پڑھائی، نبی کے سارے یاروں نے نماز پڑھی، نماز ختم ہوتی ہے، ختم ہونے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے مولا کائنات کے ہاتھوں کو تھام لیا، نبی کے دونوں یار مسجد نبی شریف کے ایک ستون کے قریب میں بیٹھ گئے، دین کی باتیں ہونے لگی، کہہ دو سبحان اللہ، دین کی باتیں ہونے لگی، انشاءاللہ مزہ آئے گا آگے چل کر انشاءاللہ۔ خیر دین کی باتیں ہونے لگی، مگر حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حجرہ نبی میں موجود ہے، پردے کے عالم میں یہ ساری چیزیں دیکھ رہی ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ کون اماں عائشہ صدیقہ؟ جو ہمارے نبی کی مقدس بیوی، تمام مومنوں کی ماں ہے، جو حضرت ابو بکر صدیق کی کیا لگتی ہیں؟ بیٹی۔ وہ سارا منظر دیکھ رہی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق مولا کائنات سے گفتگو کر رہے ہیں، دین کے مسائل بیان ہو رہے ہیں، مگر حضرت ابو بکر صدیق بیان بھی کرتے ہیں، یعنی مسائل بھی بتاتے ہیں، ساتھوں ساتھ حضرت علی کے چہرے کو غور سے دیکھتے بھی رہتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ حضرت علی کے چہرے کو غور سے دیکھتے بھی جا رہے ہیں اور مسائل بھی بیان ہو رہے ہیں۔ یہ اماں عائشہ صدیقہ نے ایک بار نہیں کئی مرتبہ ایسا دیکھا۔ خیر باتیں ختم ہوئی، حضرت ابو بکر صدیق بھی جانے لگے، مولا کائنات بھی جانے لگے، مولا کائنات اپنے دولت قدی پر جانے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے سوچا چلو ام المومنین عائشہ صدیقہ سے ملاقات کرتے جائیں، بیٹی سے ملاقات کر کے پھر جو ہے گھر پر جائیں۔ ملاقات کرنے کے لیے گئے، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے بابا کا بڑا استقبال بٹھایا، ضیافت کی، مہمان نوازی کی، اس کے بعد کہا بابا ایک بات پوچھو؟ کہا پوچھو، کیا معاملہ ہے؟ کہا بابا میں نے آپ کو کئی مرتبہ دیکھا ہے، آپ تمام صحابہ سے دین کی باتیں کرتے ہیں، حضرت عمر سے، حضرت عثمان سے، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عباس، تمام سے آپ دین کی باتیں کرتے ہیں، مگر جب آپ مولا کائنات سے باتیں کرتے ہیں تو انداز ہی کچھ نرالا ہوتا ہے۔ کہا بتاؤ بیٹا کیا معاملہ ہے؟ کہا میں نے اس بات کو نوٹ کیا ہے کہ جب جب آپ نے مولا علی سے باتیں کی ہیں تو آپ باتیں بھی کرتے ہیں، ان کے چہرے کو غور سے دیکھتے بھی ہیں۔ تو مولا علی کے چہرے میں رکھا کیا ہے؟ کیا کشش ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ جب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ سوال کیا تو حضرت ابو بکر صدیق مسکرا پڑے، مسکرانے کے بعد ارشاد فرمایا بیٹی بڑا اچھا سوال کیا ہے، سنو سوال کا جواب یہ ہے کہ جب میں علی سے باتیں کرتا ہوں تو علی کے چہرے کو غور سے دیکھتا ہوں، تو وجہ یہ ہے کہ عبادت کی نیت سے دیکھتا ہوں۔ کون سی نیت سے؟ عبادت کی نیت سے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ میں پڑ گئی، کہا بابا جان میں نے تو حضور سے سنا ہے کہ نماز پڑھنا عبادت ہے، زکوٰۃ دینا عبادت ہے، قرآن پڑھنا عبادت ہے، رکوع کرنا عبادت ہے، قیام کرنا عبادت ہے، سجدہ کرنا عبادت ہے، تسبیح پڑھنا عبادت ہے، مگر آپ فرما رہے ہیں کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت۔
کہا بیٹا یہ تو بتاؤ آپ نے یہ کہاں سے سنا ہے کہ نماز پڑھنا عبادت ہے، سجدہ کرنا عبادت ہے، رکوع کرنا عبادت ہے، جو ہے تسبیح پڑھنا عبادت ہے، یہ کہاں سے سنا ہے؟ تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا بابا جان میں نے یہ اپنے سر کے تاج جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض ترجمان سے سنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت ابو بکر صدیق نے ارشاد فرمایا بیٹی تم نے جس رسالت والی زبان سے سنا ہے میں نے بھی اسی نبی کی زبان سے سنا ہے کہ اسی نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ النظر الی وجہ علی عبادہ۔ بیٹی میں نے اسی رسالت والی زبان سے سنا ہے کہ نبی پاک نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں میرے صحابہ سنو، نماز پڑھنا عبادت ہے، حج کرنا عبادت ہے، قرآن کی تلاوت بھی عبادت ہے، رکوع کرنا عبادت ہے، سجدہ کرنا عبادت ہے، پر اے لوگوں میرے علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ میرے علی کے چہرے کو دیکھنا بھی بولو بولو عبادت ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی۔ یہ حسنین کے بابا ہے۔ علی کون ہے؟ ذرا بلند آواز سے بولیے۔ حسنین کے بابا ہیں تو آپ بھی بولیے علی علی۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا علی علی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کو کتنی محبت تھی؟